اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورہ آل عمران میں کل کے رکوع میں ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، پھر اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ہے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ ایک دعا بھی ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ آگے وہی جو ہے ٹاپک اگلے رکوع میں کنٹینیو ہے، اور اس میں ہم پڑھیں گے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرما بن کر رہ، اس کے آگے سربہ سجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اب یہاں پہ جو ہے فرشتے آ کے مریم علیہ السلام کو ان کے اعلیٰ مقام کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور جو ہے تمہیں پاکیزہ کر دیا ہے۔ تو اس کے عوض آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے رب کے تابع فرمان بن کے رہنا ہے اور اس کے آگے سربہ سجود رہنا ہے۔ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کا مسلم بن کے رہنا ہے، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ پھر اس کے آگے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ اب یہاں پہ دراصل جو کہا جا رہا ہے نا کہ اپنے اپنے قلم جو ہے پھینک رہے تھے، تو دراصل یہ قرآن اندازی ہو رہی تھی۔ اس قرآن اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو خدا کے کام کے لیے ہیکل کی نظر کر دیا تھا، اور وہ چونکہ لڑکی تھیں اس لیے یہ ایک نازک مسئلہ بن گیا تھا کہ ہیکل کے مجاوروں میں سے وہ کس کی سرپرستی میں رہیں گی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَالْكَهْلَ وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ اب یہاں پہ جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے آ کے جو خوشخبری دی تھی کہ ان کے بغیر جو ہے ان کے کسی مرد نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوگی، اور وہ بیٹا جو ہوگا وہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی، اور بتایا گیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے بہت ہی پسندیدہ اور قریبی بندوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور ان کے جو ایک معجزہ ان کو دیا جائے گا، جو ایک صلاحیت جو دی جائے گی وہ یہ ہوگی، اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ گہوارے میں یعنی ابھی بہت کم عمر ہوگا، کم سن ہوگا، جھولے میں ہوگا، تو وہ اللہ جو لوگوں سے بات چیت کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ اب یہاں پہ وہ مریم علیہ السلام جو ہے آگے سوال کرتی ہیں، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے پیدا ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے
ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کی کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی، باوجود اس کے کہ کسی مرد نے جو ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تجھے ہاتھ نہیں لگایا، تیرے ہاں بچہ ہی پیدا ہوگا، یہی لفظ جو کذالک ایسا ہی ہوگا حضرت زکریا کے جواب میں بھی کہا گیا تھا، اس کا جو مفہوم وہاں ہے وہیں یہاں بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو بات کا فکرہ بلکہ پچھلا اور اگلا سارا بیان اسی معنی کی تائید کرتا ہے کہ حضرت مریم کو جو ہے کسی قسم کی بھی جو ہے مرد کی ہاتھ لگائے بغیر، یا وہ جو نیچرل پروسیس ہوتا ہے اس کے بغیر جو ہے بچہ پیدا ہونے کی بشارت دی گئی تھی، اور فی الواقع اسی صورت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی۔ اگر یہ بات یہی تھی کہ حضرت مریم کے ہاں اسی معروف فطری طریقے سے بچہ پیدا ہونے والا تھا جس طرح دنیا میں عورتوں کے ہاں ہوا کرتا ہے، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فی الواقع اسی طرح ہوئی ہوتی تو یہ سارا بیان قطعی ایک محمل یعنی ایک جھوٹ ٹھہرتا، جو چوتھے رکوع سے چھٹے رکوع تک چلا جا رہا ہے، اور تمام بیانات بھی بے معنی قرار پاتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے باب میں قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی ہمیں ملتے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور ابن اللہ اسی وجہ سے سمجھا تھا کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ غیر فطری طریقے سے ہوئی تھی، یعنی بغیر باپ کے ہوئی تھی، اور یہودیوں نے حضرت مریم پر الزام بھی اسی وجہ سے لگایا کہ سب کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ غیر شادی شدہ تھی اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اگر یہ سرے سے واقعہ ہی نہ تھا تب ان دونوں گروہوں کے خیالات کی تردید میں بس اتنا کہہ دینا بالکل کافی تھا کہ تم لوگ غلط کہتے ہو، وہ لڑکی شادی شدہ تھی، فلاں شخص اس کا شوہر تھا، اور اسی کے نطفے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ مختصر سی جو ڈور ٹوک بات کہنے کے بجائے آخر اتنی لمبی تحمیدیں اٹھانے اور پیچ در پیچ باتیں کرنے اور صاف صاف مسیح بن فلاں کہنے کے بجائے مسیح بن مریم کہنے کی آخر کیا ضرورت تھی، جس سے بات سلجھنے کی بجائے اور الجھ جائے۔ پس جو لوگ قرآن کو کلام اللہ مانتے ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے متعلق یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ولادت جو ہے حسب معمول باپ اور ماں کے اتصال سے ہوئی تھی، وہ دراصل ثابت یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معافی ضمیر کے اظہار میں اور کسی بھی مدعا کی بیان مدعا کی اتنی بھی قدرت نہیں رکھتا تھا کہ جتنی یہ حضرات خود رکھتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس طرح کی جو ہے پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا جا رہا تھا، یہودی اور عیسائی دونوں مل کے کر رہے تھے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ان کا یہ وہ تھا کہ بغیر باپ کی ان کی ولادت ہوئی ہے تو یہ ابن اللہ معاذ اللہ جو ہے یہ اللہ کا بیٹا ان کو بنا دیا تھا۔ اب اس کے آگے فرمایا جا رہا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ۔ اب فرشتے جو ہیں اپنے سے جو سلسلہ کلام تھا وہ جو بات چیت کر رہے تھے اسی میں کہا کہ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو
اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو. فی بیوتکم اپنے گھروں میں. ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اب یہ جو ہے اس میں یہ جو علامات بتائی گئی ہیں یہ تم کو اس امر کا اطمینان دلانے کے لیے کافی ہیں کہ میں اس خدا کا بھیجا ہوا ہوں جو کائنات کا خالق و حاکم تمام جہان کا حاکم ہے، تمام اقتدار اسی کے پاس ہے، بشرط یہ کہ تم جو ہو حق کے ماننے والے ہو اور ہٹ دھرم نہ ہو. اب انہوں نے کیا کیا نشانیاں بتائیں کہ کیا کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ میں جو نشانیاں لے کے آئی ہوں کہ تو یہ کہ مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بنائیں گے، اس میں پھونک ماریں گے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، یعنی اس میں روح آ جائے گی. اس کے علاوہ اگر کسی اندھے یا کوڑی جو ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور جو مردے کو زندہ کر دیتے ہیں. یہ تمام جو ہے معجزات اور یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں اور ساری ایک طرح سے علامات تھیں، نشانیاں تھیں. آگے فرمایا جا رہا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے. یعنی میرا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجنے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اگر میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا نہ ہوتا بلکہ کوئی جھوٹا کوئی دعوت دینے والا ہوتا تو ایک خود سے ایک مستقل مذہب کی بنیاد ڈالتا اور اپنے ان کمالات کے زور پر تمہارے پرانے دین سے ہٹا کر اپنے ایجاد کردہ دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا. لیکن میں تو اسی اصل دین کو مانتا ہوں اور اسی تعلیم کو صحیح قرار دے رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے اس کے پیغمبر مجھ سے پہلے لائے تھے. یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی دین لے کر آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء نے پیش کیا تھا، یہ اس کی جو ہے اس وقت جو انجیل وغیرہ جو تھی اس میں بھی اس کی روایات موجود ہیں اور اس کے متعلق بہت سے جو ہے دیکھا جائے تو کافی ساری ہمیں اس کے ثبوت بھی ملتے ہیں ان کتابوں میں. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. یعنی جو تمہارے جہلات جو تھے، جاہل جو تھے، جو وہم وغیرہ کرتے تھے اور جو رہبانیت پسند تھے، یعنی کچھ ایسے انہوں نے چیزوں کو اپنے پر جو حلال چیزیں تھیں انہوں نے خود پر حرام کر دی تھیں تو وہ اس کے بارے میں یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے جو بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. آگے فرمایا جا رہا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اب یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اس میں آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ ربی بے شک اللہ میرا رب ہے، وربکم تمہارا رب ہے، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بھی بنیادی 3 پوائنٹس تھے اور یہ کہ سب سے پہلے کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے جس کے مقابلے میں ہم بندگی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور جس کی اطاعت پر اخلاق و تمدن کا پورا نظام قائم ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے یہ مختص ہے. ہمیں اسے دل سے اور زبان سے ہر طرح سے اس کو تسلیم کرنا ہوگا. دوسرا یہ کہ اس جو اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے اس کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے گی، یعنی نبی کو مانا جائے گا. تیسرا یہ کہ انسانی زندگی کو جو حرمت ہے اور کسی بھی قسم کے پابندیوں سے جکڑنے والا ایسا قانون اور ضابطہ خود سے بنایا ہوا نہیں ہوگا، وہ سب کا سب جو ہوگا وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوگا اور دوسروں کی عائد کردہ قوانین کو منسوخ کر دیا جائے گا. تو دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور دوسرے انبیاء کے مشن میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے۔ سب کا ایک ہی مشن تھا۔ جن لوگوں نے مختلف پیغمبروں کے مختلف مشن قرار دیے ہیں، ان کے درمیان مقصد اور نوعیت کے اعتبار سے فرق کیا ہے، انہوں نے سخت غلطی کی ہے۔ مالک الملک کی طرف سے اس کی رعیت کی طرف جو شخص بھی مامور ہو کر آئے گا اور اس کے آنے کا مقصد اس کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہی نہیں کہ وہ رعایا کو نافرمانی اور خود مختاری سے روکے اور شرک یعنی اس بات سے کہ وہ اقتدار عالم کی اس حیثیت دوسروں کو مالک الملک یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور اپنی وفاداریوں اور عبادت گزاریوں کو ان میں تقسیم کریں، اس چیز سے منع کریں اور اصل مالک کی خالص بندگی اور اطاعت اور پرستاری و وفاداری کی طرف دعوت دیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، سیدھا راستہ یہی ہے۔ بتا دیا گیا کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ کون سا ہے، جس میں ہم اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 52 میں کہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، گواہ رہو کہ ہم مسلم یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ اب یہ حواری کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کے معنی وہی ہے جو ہمارے ہاں جیسے ہم انصار کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کا جو وہ ہے مفہوم لیا جاتا ہے، سیم اسی مفہوم میں یعنی سیم میننگز کا ورڈ ہے۔ اب یہ دین اسلام کی جو اقامت دین جو ہے اس میں حصہ لینے کو قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ کی مدد کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ کافی اس کو جو ہے ڈیٹیل طلب مضمون ہے، کافی ڈیٹیل سے اس کو ہمیں اسٹڈی کرنا ہوگا کہ زندگی کے جس دائرے میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اختیار کی آزادی عطا کی ہے، اس میں انسان کو کفر یا ایمان، بغاوت یا اطاعت میں سے کسی ایک راہ کے اختیار کرنے پر اپنی خدائی طاقت سے مجبور نہیں کرتا، اس کے بجائے وہ دلیل اور نصیحت سے انسان کو اس بات سے کا قائل کرنا چاہتا ہے کہ انکار و نافرمانی اور بغاوت کی آزادی رکھنے کے باوجود اس کے لیے حق یہی ہے اور اس کی فلاح و نجات کا راستہ بھی یہی ہے کہ اپنے خالق کی بندگی و اطاعت اختیار کرے۔ اس طرح کی نصیحت سے بندوں کو راہ راست پر لانے کی تدبیر کرنا یہ دراصل اللہ کا کام ہے، اور جو بندے اس کام میں اللہ کا ساتھ دیں ان کو اللہ اپنا رفیق و مددگار قرار دیتا ہے، اور یہ وہ بلند سے بلند مقام ہے جس پر کسی بندے کی پہنچ ہو سکتی ہے۔ نماز، روزہ، تمام قسم کی عبادات میں تو انسان محض بندہ و غلام ہوتا ہے، وہ تو کرنا ہی ہے ہر صورت، مگر تبلیغ دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں بندے کو خدا کی رفاقت و مددگاری کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے ہمارا جو روحانی ارتقاء ہوتا ہے، ہماری جو وہ ہمیں پیس ملتا ہے، سکون ملتا ہے، وہ اسی سے اونچا مرتبہ ہمیں ملتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک حدیث بھی میں آپ کے سامنے وہ بتاؤں گی کہ قرآن اور اقتدار والی ایک حدیث ہے کہ عنقریب قرآن اور اقتدار جدا جدا ہو جائیں گے، خبردار قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا، تم پر ایسے حکمران مسلط ہوں گے کہ اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، اور اگر بات نہیں مانو گے تو تمہیں سولی پر چڑھا دیں گے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس وقت میں ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حواریوں نے کیا تھا، آگ میں ڈالے گئے، جسم میں لوہے کی کنگھیاں گھسائی گئیں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اس کی فرمانبرداری میں موت آ جائے۔ تو یہ دیکھیں کس طرح سے بتایا گیا ہے کہ اس حدیث میں کہ کتنا مشکل وقت آئے گا جب ہم اقامت دین کا کام کریں گے، اور ہم نے دیکھا بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے کس طرح سے تکالیف اور برداشت کیے، ان کے جسموں کو داغا گیا، گرم زمین پر ان کے ننگے بدن کے ساتھ ان کو
تپتی ہوئی دھوپ میں لٹایا گیا کہ ان کی جسم کی چربی تک پگھل جاتی تھی، لیکن ان کے زبان پر پھر بھی احد ہوتا تھا۔ اور یہاں پہ بھی یہی فرمایا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے عقیدے میں اور ہمارا جو عقیدہ اس میں لازمی ہمیں انصار کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج بھی اللہ کے دین کو ضرورت ہے اور اللہ ہمیں پکار رہا ہے۔ دیکھا جائے تو آج جو دین کی صورتحال ہے، دین اصل اس صورت میں نہیں ہے۔ ہمیں صرف جو ہے اوپری ہم نے نماز، روزہ اور ظاہری عبادات کو دین سمجھ لیا ہے۔ دین جس چیز کے لیے آیا ہے پوری زندگی میں، ہماری پوری زندگی میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، تو وہ چیز ہم نہیں کر رہے۔ ہم نے صرف اوپر کی عبادات کو، ظاہری عبادات کو لے لیا ہے اور اصل جو احکامات ہیں اس کو سائڈ پہ کر دیا ہے، یا جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے حکم وہ اس کو ہم لے لیتے ہیں اور باقی احکام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ڈیٹیل سے اس کو سمجھ کے لفظ بلفظ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے، اے اللہ جو فرمان جو تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یہ ایسی آیت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے اور دل سے یہاں پہ ہماری بھی یہ دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ جو فرمان جو کتاب میں تو نے ہماری طرف نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا، دل سے مان لیا، اس کا اتباع کیا، اپنے زندگی کے ہر مرحلے میں اس کا اتباع کیا، اور تو ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ واللہ خیر الماکرین ومکر اللہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ پھر یہاں پہ بنی اسرائیل جو مسیح علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور اس کو ہم انشاءاللہ کل کے رکوع میں اس چیز کو آگے کنٹینیو رکھیں گے، اگلے رکوع میں۔ آج کے لیے جو ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے، 5واں رکوع۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رکوع میں ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والے بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔